بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈیولپ ہونے والی اہم ترین ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں اس وقت جو آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر تھے سابق ایران کے، جو شہید ہو گئے تھے امریکی اور اسرائیلی حملے میں، ان کی نماز جنازہ اور آخری رسومات جو ادا کی جا رہی ہیں ایران میں، اس کے حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کتنے جو ملکی اور بین الاقوامی جو رہنما وہ شریک ہو چکے ہیں، اور کس قدر جو ہے وہاں پر اب گہما گہمی ہے، اور وہاں پر کس قدر لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور ایران کی سڑکیں اس وقت جو ہے کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، عوام سے بھری ہوئی ہیں، اور 100 سے زائد جو بین الاقوامی رہنما ہیں وہ اس وقت ایران میں موجود ہیں، جو آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ان کی حکومت ہے ان کو پرسہ پیش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح ان کو آیت اللہ خامنائی کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کی نماز جنازہ کون پڑھا سکتا ہے، اور کیا موجودہ سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنائی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کیا وہ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس وجہ سے کیا فیصلہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جو سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، پاکستانی سیاست میں کیا اوپر نیچے ہوگا، کیا کچھ جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشنز میں کیا کچھ صورتحال بننے جا رہی ہے، کون سی نئی پارٹیاں وہاں پر اوپر کر سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں پر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے جو جیل اصلاحات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو خطاب کیا، اس کے بعد جس طرح سے ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے، اور جو ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ علیمہ خان جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے مشیرہ ہیں، ان کو اپنی پارٹی قیادت سے کیا کیا جو ہے شکایات ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے، جن کی جو آخری رسومات جو ہیں وہ اس وقت ایران میں ادا ہو رہی ہیں، اور وہ ان تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے تمام تر جو انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور جو پہلا دن رکھا گیا ہے اس میں کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ 4 جولائی سے لے کر 6 جولائی تک جو ہے یہ تقریبات ہوں گی، اور اس میں جو سب سے پہلے جو صورتحال ہوگی، پہلا دن ہوگا اس میں جو بین الاقوامی جو وفود ہیں، جو بین الاقوامی رہنما ہیں، 100 سے زائد ممالک کے بتایا جا رہا ہے کہ رہنما جو ہیں سربراہان مملکت میں ان شامل ہیں، وزرائے خارجہ، وزرائے داخلہ اور دیگر جو اہم ترین سیاسی اور مذہبی جو رہنما ہیں، وہ جو ہیں وہاں پر ایران میں جائیں گے، اور جا کر جو جامع مسجد امام خمینی ہے اور جو جامع مسلح جو ہے وہاں پر جہاں پر ان کی میت رکھی گئی ہے، وہاں پر جا کر ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، وہاں پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو ہے عالمی رہنما جو ہیں وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے انداز میں آیت اللہ خامنائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، قومی اسمبلی میں کے اسپیکر سردار ریاض صادق، اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اور اس کے علاوہ دیگر جو مذہبی اور سیاسی جو شخصیات پاکستان سے بڑی تعداد میں وہ وہاں پر گئی ہیں، اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے انداز میں آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہاں پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے ایران کی جو قیادت ہے ان میں وزیر خارجہ عباس اراغچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی، اور اس کے علاوہ اسپیکر جو ایران کی پارلیمنٹ اسپیکر ہیں باقر کالیباف ان سمیت، اور صدر جو مسعود پزشکیان ہیں، ان سمیت تمام رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس موقع پر ایران کے سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی شہادت پر ان کو جو ہے تعزیت پیش کیا ہے، اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے باہمی دلچسپی امور پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اس میں جو تقریب ہے اس میں شرکت کے بعد جو ہے وہ ترکی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ جو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہیں وہ اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ چکے ہیں، جبکہ ابھی کافی ہماری سیاسی شخصیات اور وفاقی وزراء جو ہیں آیت اللہ خامنائی کی جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جو امام خامنائی ہیں ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ 6 جولائی کو جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس موقع پر پہلے 5 جولائی کو نماز جنازہ ادا ہوگی، اور 6 جولائی کو وہاں پر جو ملکی اور بین الاقوامی جو عوام ہوں گے ان جنازے کا جلوس ہے وہ تہران کی مختلف سڑکوں پر گھمایا جائے گا، جس میں ان لوگوں کو دیدار کروایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 8 جولائی کو ان کو لے کر جایا جائے گا، نجف عراق لے کر جایا جائے گا، اور پھر 9 جولائی کو واپس لا کر جو ہے ان کی جو تدفین ہوگی وہ تہران میں کی جائے گی۔ اس طرح کی صورتحال بنی ہے۔ وہاں پر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو عوام ہیں
ایران کے عوام اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ خواتین، بچے، بوڑھے اور جتنے بھی وہاں پر علماء کرام ہیں، وہاں پر کے جو نوجوان ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے ان کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پر جو ایک لرزہ طاری ہے عوام کو جمعہ غفیر دیکھ کر۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایران حالت جنگ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت وہاں پر جو ان کی اہم ترین جو قیادت تھی، فوجی قیادت تھی، سول قیادت تھی، اس کو مار دیا گیا، جبکہ جو خامنائی آیت اللہ خامنائی تھے، ان کے داماد، ان کی نواسی اور ان کی ایک بیٹی، اور اس کے علاوہ ان کے جو بیٹے ہیں سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنائی ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کے ایک بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی بھی نماز جنازہ جو ان کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بڑے پیمانے پر جو جانی نقصان کیا گیا اور اہم ترین لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، ان کی بھی ساتھ کئی لوگوں کی وہ نماز جنازہ یہاں پر ادا کی جائے گی۔ اس تمام کی وجہ سے پوری جو ایرانی قوم ہے وہ سوگ میں بھی ہے، اور پوری قوم متحد ہو چکی ہے، اور پوری قوم جو ہے ایران کے حق میں نعرہ بازی کر رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی کر رہی ہے، اور جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے واضح پیغام ہے کہ کسی صورت میں ایرانی جو قوم ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے، اور ایرانی قوم جو ہے وہ انتہائی عزم کے ساتھ اور انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر نقصان بھی ایران کو اٹھانا پڑا ہے، اور ان کی بہت بڑی قیادت ماری بھی جا چکی ہے، بہت بڑے جو ان کو معاشی طور پر بھی نقصانات ہوئے ہیں، ان کو دفاعی طور پر بھی نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عزم جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا، اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے پر تیار ہیں۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کے جو عالمی رہنما ہیں جو وہاں پر جس بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی، مصر، انڈونیشیا، خلیجی ممالک کی تمام جو قیادت وہاں کے، اور سعودی عرب سمیت تمام تر ممالک کے جو ہیں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ رشیا، چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں جن کا نام گنتی سے باہر ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہاں پر بڑے بڑے رہنما جو ہیں، اور بڑے بڑے ان کے جو کئی ممالک کے سربراہان یا نائب سربراہان، نائب وزرائے اعظم، نائب صدور جو ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ دنیا کھڑی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل جو ہے سب پوری طرح سے بے بس ہو چکے ہیں، اور وہ اس جنگ میں بالکل شکست کھا چکے ہیں۔ یہ وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر عالمی رہنماؤں کا ایران میں جانا اس بات کی بالکل یہ واضح طور پر یہ ثبوت ہے کہ دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستانی سیاست میں ناظرین سب بہت بڑی ہلچل ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پر لاہور میں، اس واقعے نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، اور خاص طور پر حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسحاق ڈار کے ایک جو نواسے کا نام سامنے آ رہا ہے کہ رضا ڈار ان کے جو نواسے ہیں، ان پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے جو دو غیر ملکی خواتین ہیں، جن میں ایک کا تعلق وینزویلا سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ہالینڈ سے ہے۔ یہ دو خواتین جو ہیں اسپین کی رہائشی ہیں، اور اسپین کی رہائشی ہونے جو ہے اسپین میں جو رضا ڈار ہیں ان کے تعلقات ان کے ساتھ کسی طرح قائم ہوئے، اور پھر وہ تعلقات جو ہیں کاروباری صورتحال میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن اس دوران ہوا یہ کہ کچھ کرپٹو کرنسی اور کچھ دیگر قسم کے معاملات پر انہوں نے اپنے آپس میں کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار کے طور پر جو ہے انہوں نے آپس میں معاملات چلائے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے ان خواتین کو جو رضا ڈار کی جانب سے جو ان خواتین نے یہاں پر جو لاہور میں ڈیفینس میں تھانے میں جو انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے، اس کے مطابق وہ بتاتی ہیں کہ ان دونوں خواتین کو رضا ڈار اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو پاکستان میں بلوایا کاروباری والے سے، اور کہا کہ آئیں آپ کو یہاں پر منافع بھی ادا کریں گے، اور آپ کو یہاں پر جو کاروبار کریں اس کا آ کر حساب کتاب کریں گے، آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ اس پر وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپین سے باقاعدہ طور پر ویزا لے کر جو یہاں پر آئی ہیں، اور وہ 29 جولائی کو جب یہاں پر 29 جون کو جب یہاں پر پہنچی ہیں، تو اس کے بعد انہیں بتایا ان کے مطابق بقول ان کے جو انہوں نے تھانے میں FIR درج کروائی ہے، اس کے مطابق بتایا گیا کہ ان کو جو رضا ڈار اور ان کے 3 ساتھیوں نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا، اور ڈیفینس جو لاہور کا علاقہ ہے ڈیفینس، وہاں پر جا کر ایک فلیٹ میں ان کو وہاں پر قید کر دیا، اور وہاں پر ان کو نہ صرف ان پر جسمانی تشدد کیا، بلکہ ان کو مبینہ طور پر جو ہے ریپ کیا گیا، اور ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان خواتین کے مطابق جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان نفی جاری دیا ہے، 164 کا جو بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان چار افراد نے نہ صرف ان پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ ان کو مبینہ طور پر جسمانی طور پر اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اب جو ہے اس والے کا میڈیکل بھی ہو چکا ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ان خواتین کا جو بیان ہے وہ 164 کے تحت قلمبند کر دیا گیا ہے، اور ان کو واپس
اپنے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بتایا جا رہا ہے ایک بہت بڑا اسکینڈل بنا ہے، اور اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد جو صورتحال یہ بنی ہے کہ ان خواتین کو پھر پولیس نے جو ہے ان بتایا جا رہا ہے ان جو 2 خواتین تھیں ان میں سے ایک خاتون کے والد نے مبینہ طور پر 15 پر کال کیا پاکستان میں، اور پولیس کو آگاہ کیا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے ان افراد کی جانب سے، اور ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، جس پر پولیس نے جو ہے ان کو یک وقت کارروائی کرتے ہوئے اور مختلف جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کر کے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور ان خواتین کو پہلے برآمد کیا اور ان کی پھر رپورٹ پر ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ جو ایس ایچ او ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او کو کال کی گئی کہ رات کو جائے اور جا کر جو مجسٹریٹ ہے متعلقہ مجسٹریٹ سے ان لوگوں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی گرفتاری کے جو ہے وہ ان کے وارنٹ بھی حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ ان خواتین کا بیان بھی قلم بند کروائے۔ لیکن جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ تم رات کو اس وقت کیسے آ سکتے 2-3 بجے، یہ کوئی عدالت کا وقت ہے۔ اس پر ایس ایچ او واپس چلا گیا، لیکن اس ایس ایچ او کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اور اس کی کہا گیا کہ اس نے قانون سرکار میں مداخلت بھی کیا ہے، اور اس نے یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، اور رات کو اس 2-3 بجے اس جانے کا کیا مقصد تھا، اب اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ رضا ڈار بھی جو گرفتار ہو چکے ہیں۔ صورتحال یہ جی کہ اب جو سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور فیصل ووڈا جو سابق جو اس وقت موجودہ سینیٹر ہیں اور ظاہری طور پر حکومتی حریف بھی ہیں، انہوں نے بہت سخت قسم کا ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جو ہیں کیونکہ نائب وزیر اعظم ہیں تو ان کے جو نواسے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر مرکزی ملزم کے طور پر نام سامنے آ رہا ہے، تو یہ کیونکہ اس کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ان کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پہلے تو ان کو شرم آنا چاہیے کہ ان کا جو نواسا ہے وہ اس گناہنے فعل میں جو ہے مبتلا ہوا ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے جرم کا ارتکاب اس نے کیا کہ اس نے غیر ملکی خواتین کو بلا کر نہ صرف ان کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ فوری طور پر استعفیٰ دیں اور عہدے سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ اس کیس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ تو اور بڑی باتیں کی ہیں فیصل ووڈا نے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ویڈیو پہلے کبھی میں نے کہا تھا کہ اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں گی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں گی کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جو اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے بڑی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو سینیٹر فیصل ووڈا نے کہا کہ اسحاق ڈار استعفیٰ دیں، ان الزامات کے بعد اسحاق ڈار کے ساتھ کون پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایکس پر اپنے بیان میں سینیٹر فیصل ووڈا کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اور ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی ہیں، پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے مبینہ قریبی رشتہ دار پر غیر ملکی خواتین کے ریپ اور تشدد کے الزامات ہیں۔ ملزم پر غیر ملکی خواتین کو بلا کر ریپ، تشدد اور غصہ کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سفارتخانے کی مداخلت پر ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، حکومت اس واقعے کو چھپانے کی یا دبانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ سینیٹر فیصل ووڈا نے کہا کہ کیس کو ریپ کے بجائے محض غصہ خوری تک محدود کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جن ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ کیس میں دفعہ 164 کا بیان اب تک سامنے نہیں لایا گیا۔ فیصل ووڈا نے کہا کہ خاص جو ماضی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس میں من پسند میڈیکل رپورٹس لی جائیں گی۔ جمہوریت کے نام پر 500 افراد کی ایلیٹ کلاس نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جمہوری جماعتوں اور جمہوری جنازوں کو بے نقاب کرتا آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قوم دیکھے گی کسی پارٹی یا اس کے لیڈر اپوزیشن یا حکومت کسی کا بھی مذمتی بیان نہیں آیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ اب صورتحال یہ کہ دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ حکومت کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ خاص حلقوں کی جانب سے۔ اب اس طرح کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ اس طرح کی جو اطلاعات آ رہی ہیں یا اس طرح کی مس پرسپشن قائم کی جا رہی ہے کہ شاید اسحاق ڈار کو جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے یا اسحاق ڈار سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈوری لائی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ جو اسکینڈل سے لانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے تاکہ ان کو اس حکومت سے الگ کیا جا سکے۔ اور ایک طرح سے یہ کچھ جو حلقے ہیں ان کی جانب سے یہ کیا سرائم سامنے آ رہی ہیں کہ شاید محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ وزارت داخلہ سے وزارت خارجہ میں لانا مقصود ہے، اس لیے جو ہے اور وزیر خزانہ ہیں جو اورنگزیب محمد اورنگزیب ان کی جگہ اسحاق ڈار کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اس کھچڑی کے پیچھے اب کیا ہے معاملہ اب کچھ دنوں میں یہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے تو کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار کا چاہے وہ نواسا ہو یا چاہے وزیر اعظم نواز شریف کا نواسا ہو، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اگر عام افراد کو سزا دی جا سکتی ہے تو پھر قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے۔
اور کسی دباؤ میں آئے بغیر ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہے انہوں نے گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیل اصلاحات کے حوالے سے جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو جو ہے جو سہولتیں نہیں دی جا رہی، وہاں پر ان کو میڈیکل سہولت نہیں دی جا رہی، ان کا علاج معالجہ نہیں کروایا جا رہا، ان سے ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تو جیل اصلاحات اگر کرنی ہے تو ڈائریکٹ جیل سے اس کا آغاز کیا جائے، اور سب سے پہلے عمران خان کو بنیادی حقوق دیے جائیں تاکہ اس کا پتہ چل سکے کہ حکومت اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہے۔ اس موقع پر جو وہ کیونکہ مریم نواز شریف کے ساتھ ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کیونکہ وہاں پر تمام وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا اور تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے، تو وہ بتایا کہ جا رہا ہے کہ جب مریم نواز نے وہاں پر خطاب کیا تو جب تالیاں بجی تو 2 تالیاں انہوں نے بھی بجا دیں، اور ان تالیوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کہتے ہیں وہ لونڈے لپاڑے ہیں، ان سب نے اب ان کو رکھ لیا ہے، وہ بندوق کی نوک پر رکھ لیا ہے، اور اس وقت جتنی گلیاں پڑ رہی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا کتا جب وہاں جا کر بیٹھ جائے گا تو پھر ہم کسی اور کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی صورتحال جو سامنے آئی ہے، تو اب بتائیں آپ کہ اگر یہ ایک بندہ جا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی دعوت پر، وہ وہاں پر گیا ہے، تو وہاں پر باقی جو لوگوں نے گفتگو کی ہے تو وہاں پر تالیاں بھی بجی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کی گئی ہے، اور اگر وہاں پر سہیل افریدی جا کر بیٹھے ہیں تو وہ کوئی مریم نواز کی دعوت پر جا کر نہیں بیٹھے بلکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دعوت پر گئے تھے۔ تو اس طرح کی گفتگو کرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کیا زیب دیتا ہے، اور کیا ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں یا اپنی مرضی کی کوئی بات کر سکتے ہیں یا عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لے سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ آگے چل کے آپ بتاتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ عمران خان جو ہیں ان کا علاج معالجہ جو ہے اور ان کی جو قید تنہائی ہے اس کے حوالے سے عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں، حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کروائے، ہم اور کوئی درخواست کسی کو نہیں دیں گے، ہم نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمران خان کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور ان کے جو 18 افراد کی جو ایک ہفتے کے اندر ملاقات کا لکھا گیا ہے وہ 18 کے اس فہرست کے مطابق 18 افراد کی ملاقات کرائی جائے۔ تو علیمہ صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اگر بند رکھیں اور اگر آپ اس طریقے سے بات کریں جو دنیا کا طریقہ کار ہے، آپ جائیں جا کر ملاقات کریں، جب آپ کو حکومت کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے کسی ایک ہمشیرہ کو ملاقات کی تو کم از کم اس کو ملاقات کرنے دی جائے، تاکہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے صورتحال سامنے آئے تو پھر کسی ہمشیرہ کو بھی اگر اجازت ملتی ہے تو اس کو سونے پر سہاگا سمجھا جائے اور اسی کو کافی سمجھا جائے، تو کم از کم یہ آگے ہو سکتا ہے، آگے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جگ لگتی ہماری ساری باتیں مان لی جائیں تو ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔